جس آدمی کی جوانی کی زندگی بے راہ روی میں گزرتی ہو، جوانی کی زندگی میں جس نے اپنے اعمال کو صحیح نہ کیا ہو، اس نے صراط مستقیم والا راستہ اختیار نہ کیا ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی اگر جوانی میں نہ گزاری ہو تو بڑھاپے میں آ کر بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح کر لیا جائے۔ مجبوری میں کچھ بوڑھے حضرات ہیں جو بیچارے سدھر جاتے ہیں، چونکہ گھر والوں کا مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو مجبوری میں کچھ لوگ ہیں جو سدھر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یقیناً دل سے سدھرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اصل جو اہمیت ہے وہ جوانی کی زندگی کی اہمیت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب مثال دی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سدھرنے کی جو زندگی ہے وہ جوانی کی زندگی ہے۔ بڑھاپے میں فرمایا بڑھاپے میں تو خونخوار بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک اور موقع پر تو انہوں نے بڑی عجیب سی مثال دی، کہا ہے کہ بڑھاپے میں وہ عورت جس کا زندگی بھر زنا کا کاروبار رہا ہو، جو زندگی بھر فواحشات میں مبتلا رہی ہو، بڑھاپے میں آ کر اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح آ جاتی ہے۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ جوانی کا مسئلہ ہے۔ جوانی کی بے راہ روی اگر ختم ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ معاشرہ مکمل طور پر سدھر سکتا ہے۔ اگر جوانی کی بے راہ روی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، جوانی میں ہمارے اعمال درست نہیں ہو رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ بڑھاپے میں آ کر کے اعمال اگرچہ درست ہو جائے لیکن ان اعمال میں وہ جان پیدا نہیں ہوگی، ان اعمال کی حیثیت وہ نہیں ہوگی جو جوانی کے اعمال کی حیثیت ہوتی ہے۔ سرکاری قانون بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک آدمی وہ ہے جو بڑھاپے میں آ کر کے سرکار کی خدمت کرتا ہو، ایک وہ ہے جو جوانی کے ایام سے خدمت کرتا ہے۔ کوئی آدمی بڑھاپے میں آ کر کے سرکاری کام کاج میں اس کی مدد کرتا ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، ختم۔ جوانی میں جس آدمی نے نوکری کی ہے، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، کام کاج کرنے سے بالکل عاجز ہو جاتا ہے، تو سرکار بھی اس کا اتنا لحاظ کرتی ہے کہ بھائی اس نے جوانی کے ایام اپنی زندگی کے قیمتی اوقات ہمیں دیے ہیں، لہذا اس کے بوڑھاپے کا خیال یہ رکھا جائے کہ کچھ دن چلنے کے بعد اس کے جو کام ہے وہ کم کر دیے جاتے ہیں، اور جب ایک عمر میں آ کر کے اس کو تمام اعمال سے معطل کر دیا جاتا ہے، ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تو اب بغیر کسی سہارے کے سرکار اس کو نہیں چھوڑتی بلکہ اس کا سہارا بنا کر کے چھوڑا جاتا ہے۔ اس کے لیے پوری تنخواہ نے صحیح، اس کی تنخواہ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ چونکہ سرکار یہ مان رہی ہے کہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات، جن اوقات میں یہ جو چاہے کر سکتا تھا، اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنا سکتا تھا، اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا تھا، اس نے ان ایام کو ہمارے لیے صرف کیا، لہذا اس کے بڑھاپے کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بھی میرے بھائیوں یہی معاملہ ہے کہ جو بندہ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی جوانی میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی جوانی میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزوں کی پابندی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اگر بڑھاپے میں آ کر کے اعمال میں کمزوری پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوانی والا ثواب عنایت کرتا ہے۔ یقینی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی وہ ہے جو مستقل طور پر تہجد کا پابند ہے، کبھی جان بوجھ کر تہجد قضا نہیں کرتا ہے۔ وہ اگر خدا نخواستہ کسی ایک دن یا 2 دن اس کی تہجد کی نماز قضا ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ وہ تہجد کے ثواب سے محروم ہو گیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے تہجد کا ثواب اب بھی عنایت کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پابندی کی ہے، اور غلطی سے ایسا ہو گیا تو